ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس کسی خوش نصیب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، ان کا حکم مانا، ان کی اطاعت کی، اس کے لیے عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہی کچھ ہمیں چاہیے، یہی کچھ ہمیں چاہیے۔ مگر انسان کے ساتھ شیطان کو جوڑ رکھا ہے، جو وسوسے کی صورت میں خیالات پر حملہ آور ہو کر مختلف طریقوں سے انسان کے اعمال کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو گڑبڑا دیتا ہے، اور تعمیل الہی کی بجائے وہ نفس کی پیروی کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور پھر نفس کی خواہشات جو انسان کو وقتی طور پر لذت سے آشکار کرتی ہیں، کہیں کھانے کی لذت، کہیں پینے کی لذت، کہیں جھوٹ بول کر اپنے دوستوں، اپنے تعلق داروں کے سامنے واہ واہ کی لذت، کہیں حکومت کی لذت، کہیں نعروں کی لذت، وہ چھوٹی چھوٹی لذتوں کے دھوکے میں لا کر وہ پھر انسان کو رب کائنات کی رضا سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور کر دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تشکیک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ ساری کامیابی اور کامیابی کی ہر قسم اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہے رب کریم کی رضا کے علم میں، اور عظمت و رفعت کا ہر مقام بندہ حاصل کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صاحبان ایمان بنایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ صاحبان ایمان کا ایک مطلب ہے وہ خوش نصیب جو ماننے والے ہیں۔ ہم نے دل و جان سے رب کائنات کی توحید کو مانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت محض یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے سجدہ ریزی اختیار کر لی جائے، رب کریم کے حکم و ہدایت کو دل و جان سے مان کر اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ نماز نظام عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، حج نظام عبادت میں شامل ہے، روزہ نظام عبادت ہی کا ایک شاندار پہلو ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور کلمہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ چاہتا ہے اس کو چاہتے ہوئے دل و جان سے مان کر اس پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ والدین کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دیکھنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اتباع میں ہو، تو یہ عبادت ہے۔
زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو یہ عبادت ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اگر اللہ کی رضا میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو یہ عبادت ہے۔ جس طرح زندگی کے پہلو لاتعداد ہیں، ایسے ہی عبادت کے پہلو بھی لاتعداد ہیں۔ بڑی معروف سی ایک حکایت کہ ایک زمانے کی برکتدار عورت نے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اور رب کے لیے اس کی بخشش فرما دی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کو ان کے انتقال کے بعد ان کے کسی طالب علم نے دیکھا کہ وہ بڑے شاندار مقام پر ہیں، وہ بڑا خوش ہوا اور عرض کی کہ یہ تو ہمیں اندازہ تھا، معلوم تھا کہ آپ رب کریم کے لطف و عطا سے بڑا انعام پائیں گے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے کہ وہ کون سی ایسی آپ کی عبادت تھی، کون سا ایسا آپ کا خاص عمل تھا جس کی بدولت رب کریم نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرا تو ابھی حساب کتاب ہوا ہی نہیں۔ کہ تو پھر اتنا بڑا انعام؟ فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ فرمایا گیا کہ اے غزالی، تجھے تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ تو ایک مرتبہ جب لکھائی کا کام کر رہا تھا، قلم دوات اب 30 سال سے کم عمر کے بچوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا قلم دوات کیا ہوگی۔ کبھی جب امپورٹ ہوتی تھی، سیاہی کی دوات ہوتی تھی، اس میں قلم کو ڈالا جاتا تھا اور وہ سیاہی کچھ چوس لیتا تھا، کچھ اس کے ساتھ لگ جاتی تھی، اس کو پھر صاف کرتے تھے یا جھٹک دیتے تھے۔ فرمایا کہ تم نے قلم دوات سے نکالا تو اس پر سیاہی کی ایک بوند تھی جس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور تو نے لمحہ بھر کے لیے یہ سوچ کر کہ شاید یہ پیاسی ہے، میں نے تو اس کو جھٹک ہی دینا ہے، اگر یہ اس سے سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھا لے گی تو میرا کیا جاتا ہے؟ رب کریم کی مخلوق کے ساتھ تمہارا وہ حسن سلوک اس قدر ہمیں محبوب ہوا کہ تمہارے حساب و کتاب کے بغیر ہی یہ جنت تمہیں تفویض کر دی گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام برائیاں جڑ کے اعتبار سے جھوٹ سے جڑی ہوئی ہیں اور ہر اچھائی کی عظمت و رفعت کا تعلق سچ سے ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے کھری سچی بات کرو، صحیح بات کرو، صحیح کھری بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا جو مختلف قسم کی آلائشوں میں، عادات بد میں مبتلا تھا۔ ابھی گزشتہ جمعہ مبارک نماز جمعہ کے بعد دوستوں کے ساتھ یہیں بات ہو رہی تھی، اس میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ اس نے توبہ کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ ساری بری عادتیں چھوڑنا ہوں گی۔
ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان عادتوں کا بری عادتوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوں، اتنا عادی ہو چکا ہوں، اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ میرے لیے چھوڑنا محال ہے، مشکل ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔